معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر داب بلا استاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو سب مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر سے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے، بے شمار احسان ہے کہ شب برات کی مقدس ساعتیں اور 15ویں شعبان کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوئی۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ ہم پہ حرام فرما دیا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مقدس رات ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ہماری مغفرت ہو، اور مقدس لمحات ہمیں میسر ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی سعادتیں، برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ ہوا۔ اللہ نے یہ کام کر دیا الحمدللہ۔ اب شب برات کے بعد پھر اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ انشاءاللہ وہاں تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہیں۔ انشاءاللہ ایک اور موقع دیا ہے، اور وہ موقع ہے ماہ رمضان۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ماہ رمضان بہت قریب آ چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے، جس کی ایک ایک ساعتیں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ ماہ رمضان شریف ہمیں جب ملتا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیا ہے، تبھی تو رمضان ملتا ہے۔ اور کیسا پیارا مہینہ، سارے شیاطین روئے زمین سے ہانک ہانک کر بھگا دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دنیا کے کناروں کے اندر جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس طرف دھکیل دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کیا راز ہے اس میں؟ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سارے شیطان کو روئے زمین سے پکڑ پکڑ کے گرفتار کرو، اور زنجیر کے اندر اس کو جکڑ کے روئے زمین پر جتنے بھی پہاڑ ہیں کنارے میں اس طرف دھکیل دو سے، تاکہ پورا رمضان میرے بندوں کے بیچ میں نہ آنے پائے۔ یہ اہتمام، سارے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ تاکہ میرے بندے کو کسی طرح سے یہ ورغلا نہ سکے، بہکا نہ سکے۔ اور الحمدللہ جب رمضان شریف آتا ہے تو اس کا اثر بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ظاہری اثر دیکھیے آپ، شام کے 4 بج رہے ہیں، اب 3 گھنٹے باقی ہے روزہ کھولنے میں، گلا بالکل خشک ہو چکا ہے، اٹھتے ہیں تو اٹھنے نہیں پاتے ہیں، بولتے ہیں تو بولنے نہیں پاتے ہیں، بے چینی کا عالم، اور کمرے میں سوائے آپ کے کوئی نہیں، اور دنیا بھر کی نعمتیں فریج کے اندر موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرات 11 مہینے تک آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن ماہ رمضان کیسا پیارا ماہ رمضان ہے کہ آپ اکیلے ہیں، فریج کے اندر سب کچھ ہے، گھر کے اندر سب کچھ ہے، کھائیں تو کوئی دیکھتا دیکھے نہیں، پیے تو کوئی پیتا دیکھے نہیں، ہاتھ بڑھ نہیں رہا ہے، پاؤں چل نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس وقت ایک یقین کامل ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی بات نہیں، خدا تو دیکھ رہا ہے۔
یہ شیطان کے جکڑنے کی پہلی دلیل ہے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ ہمارے قدم کچن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہمارے ہونٹ پانی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس بات کی یقین ہے، دلیل ہے۔ اے کاش پورا 11 مہینے تک یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے، یہی یقین، یہی وجدان، یہی نشہ پورے رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورے آنے والے 11 مہینے تک اور بھی حاصل ہو جائیں تو بتائیے ہم کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے جیسے رمضان کا چاند ہوا، دوزخ کا دروازہ بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان شریف بہت ساری فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہم وقت دیتے ہیں وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 15 منٹ تک بیان ہوگا انشاءاللہ الگ الگ موضوع پہ۔ اگر ایک مہینہ اگر اس محفل کو آپ اٹینڈ کر لیں تو انشاءاللہ بہت ساری زندگی کے ضروریات کے مسائل کے آپ واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت دور دور سے لوگ رمضان شریف میں آتے ہیں، ظہر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں بیان سننے کے لیے، اور یہ ہمارا 30 دن چالو رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان میں آپ مسائل سماعت فرمائیں گے۔ تو یعنی شب برات کے بعد جو اللہ تحفہ دے رہا ہے وہ رمضان کا تحفہ دے رہا ہے۔ اب یہ رمضان شریف جو آ رہا ہے تو اس کی ہم تیاریاں کیا کریں، کیسی تیاری ہونی چاہیے؟ تو حضرات آج اس طرف میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ہو گئی۔ آپ مارکیٹ کے اندر جاتے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جس چیز کا بھاؤ اتنا تھا آج بڑھ کے اتنا ہو گیا، لیکن آمدنی جو ہے جس طریقے سے بڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہے نہیں۔ تب اس پوزیشن میں ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان بھائی جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، غریبی ریکھا کے دائرے میں رہتے ہیں، جن کے پاس آوک ہے لیکن اتنی آوک نہیں کہ خوشحالی سے وہ کھا سکیں، پی سکیں اور افطاری کا انتظام کر سکیں، سحری کا انتظام کر سکیں۔ آمدنی ہے لیکن اتنی نہیں کہ پورے پریوار کو کفایت کر سکے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ایک روزے دار کو ہم پورا مہینہ سنبھال سکتے ہیں تو ایک روزے دار کا انتظام کریں، 2 روزے دار کو سنبھال سکتے ہیں تو 2 روزے دار کا اہتمام کریں، 3 روزے دار کو اگر سنبھال سکتے ہیں تو 3 روزے دار کا اہتمام کریں۔ پورے مہینے کا راشن بنائیں، ایک کٹ بنائیں جس میں چاول بھی ہو، آٹا بھی ہو، تیل بھی ہو، دال بھی ہو، ہر چیز، ہر ضروریات کا سامان اس کے اندر ہو۔ ادھر آئیے بیٹا، ہر ضروریات کا سامان اس کے اندر ہو، ایک کٹ بنائیے، اور ہو سکے تو رات کو جیسے سب سو رہے ہو آپ اپنی گاڑی میں بھریے اور ان غریب مسلمانوں کے دروازے پر چھوڑ کر چلے آئیے۔ جب وہ صبح میں دروازہ کھولیں گے تو اللہ کی نعمتوں سے ان کو ملاقات ہو جائے گی۔ اور ایک پرچی ضرور رکھیں کہ ہم نے اپنے نام کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ کٹ آپ کو تحفے میں پیش کیا، اسے قبول کریں اور ماہ رمضان شریف کے اندر اس کو استعمال کریں۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسے غریب ہیں جو آپ کے نظر میں ہیں، آپ کے پہچان میں ہیں، آپ کے شناسائی میں ہیں، آپ اسے جانتے ہیں،
آپ اسے پہچانتے ہیں، بھلے 20,000 روپے پگار کماتا ہو لیکن 10 آدمی کھانے والا ہے، پورا نہیں ہو پا رہا ہے، بھلے وہ 20,000 روپے منتھلی اس کی آوک ہو لیکن یہ منتھلی اس کو رمضان شریف کے اندر پورا نہیں ہوگا، تو ایک بند کور بنائیے، کچھ رقم اس کے اندر رکھیے اور تحفہ پیش کیجئے۔ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ، خبردار یہ ہمارے ذہن میں نہ آنے پائے، ہم احسان نہیں کریں، اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو دینے والا ہاتھ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے، آپ کریں جتنی طاقت ہے اتنا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکتیں ماہ رمضان شریف سے ہی پانا شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی طاقت دے دے کہ آج آپ 2 روزے دار کو سنبھال رہے ہیں، اگلے رمضان میں آپ 10 روزے دار کو سنبھالنے کی اللہ طاقت عطا فرما دے۔ ایسے ہی کوئی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہیں، تو آپ تو شادیوں میں تو خوب لکھاتے 551 5001 11,011 روپے 11 پیسے، تو شادیوں میں تو ہر کوئی دیتا ہے، اگر آپ کو واقعی دینا ہے، خبر مل جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، بند کور کیجئے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ہاتھ میں مسافے میں دے دیجئے تاکہ اس کے علاج میں کچھ آپ کی طرف سے راحت مل جائے، اور ایک بیمار کی آپ کو دعا مل جائے۔ ایک بیمار، اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 23واں پارہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے شفا دیتا ہے، اور بے شک اللہ شفا دیتا ہے، شفا دینے کی صفت اللہ کی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی بیمار کی مدد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، دیکھ میرا بندہ، دیکھ شفا دینے والا میں ہوں لیکن میرے ایک صفت پر میرا بندہ عمل کر رہا ہے، اے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایسی بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں، لیکن کوئی شخص اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی ننگے کو کپڑا دیتا ہے، کسی پریشان زدہ کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنا مال قرض دیتے تھے لوگوں کو، یہ آپ کی عادت خاصہ تھی، بہت قرض دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے بھی نوازا۔ تو سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقروض میں سے ایک مجوسی بھی مقروض تھا، آپ قرض وصول کرنے کے لیے اس کے گھر پہ پہنچے، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ابو حنیفہ ہے۔ باندی نے دروازہ کھولا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہو ابو حنیفہ آیا اپنا قرض لینے کے لیے۔ فوراً نوکرانی گئی، مالک کو خبر کی، باہر نکلا، وہ اتنی دیر میں کہ وہ باہر نکلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے چپل میں کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، اس کو آپ جھاڑے تو اس کا چھینٹا دیوار کے اوپر پڑ گیا، اس کا چھینٹا دیوار کے اوپر پڑ گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں دیوار سے اس گندگی کو نکالوں کھرچ کر تو اس کے مکان کی مٹی بھی ساتھ ساتھ آئے گی، جو ہمارے لیے جائز نہیں۔ احتیاط کا یہ عالم، یہ سوچ ہی رہے کہ اتنے میں وہ مالک آ گیا گھر کا، اس نے کہا حضور یہ پریشانی، وہ بہانہ جو ہے ٹال مٹول کرنے لگا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ کہا پیسے کی بات ایک طرف رہنے دو، ابھی تو یہ ہے کہ میرے چپل کی گندگی تمہارے دیوار کے اوپر آئی ہے، میں اس کو کیسے صاف کروں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تاکہ تمہارا دیوار خراب نہ ہو، مٹی نیچے گرے نہیں، میں کیسے صاف کروں، کیسے پاک کروں؟ اس مجوسی کے دل پر یہ اثر کیا اور اس نے کہا حضور اس کو صاف بعد میں کیجیے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دیجئے، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دیجئے تاکہ جو میرا دل گندا ہے وہ پاک صاف ہو جائے۔ جیسے اس نے کلمہ شریف پڑھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کلمہ پڑھانے کے بعد قرض کو معاف فرما دیا۔
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اخلاق اس کو اسلام کے قریب کر رہا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ مسلمان سے دور ہو رہا ہے؟ آج کیا بات ہے کہ مسلمان سے بیزار ہو رہا ہے؟ تو حضرات، ماہ رمضان شریف ہم کو یہ بھی دکھاتا ہے کہ اخلاق خداوندی پیدا کرو۔ اخلاق خداوندی کیا ہے؟ کہ زمین کے اوپر کفر و شرک کرنے والا کفر و شرک کر رہا ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے کہ اسے موت دے، لیکن اللہ اسے مہلت دے رہا ہے۔ اپنے دشمنوں کو تم بھی مہلت دینا شروع کرو، سنت الہیہ کو اپناؤ، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اچھائی پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان شریف کے روزے داروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ حضور تاج الاولیاء سید المشائخ سرکار سیدنا پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور قطب زمان قطب کاٹھیاوار سرکار سید علی فیض الرحمن سرکار مومن شاہ بابا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ کی دعاؤں سے جناب الحاج محمد جاوید اقبال صاحب ریلوے آفیسر پورے رمضان شریف میں 3 دیگ روزانہ اور روزانہ فروٹ پورا پہلے رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک کا 4,60,000 روپے آپ اس مسجد کے روزے داروں کو عطا فرما رہے ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جناب وقف کمیٹی کے ممبر جناب صابر صاحب قبلہ گولڈن فرنیچر والے سے گزارش کروں گا کہ جناب جاوید اقبال صاحب قبلہ کی گل پوشی کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ جناب الحاج محمد یوسف بھائی چشمے والے، آپ سے گزارش کروں گا آئیے اور جناب جاوید اقبال صاحب قبلہ کو گل پوشی فرما کے ان کو حوصلہ افزائی فرمائے۔ جناب صابر بھائی گولڈن والے وقف کمیٹی کا لیٹر اور یہ 4,60,000 روپے اس کے اندر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ الحمدللہ اللہ کا احسان 4,60,000 روپے آپ کے سامنے وقف کمیٹی کے جناب ممبر گولڈن صابر صاحب کے حوالے کیا۔ رمضان شریف کے پہلے روزے سے لے کر آخر روزے تک اب وہ آپ کی امانت ہے۔ کیش 4,60,000 ان کو دیا اور ایک جمعہ پہلے آپ نے دیکھا کہ 1.5 لاکھ روپے ان کے حوالے کیا تھا، جس میں یہاں کا شربت اور یہاں کا کھجور اور باقی رقم الف کی مسجد کے اندر بھی روزہ افطاری کی سخت ضرورت تھی اور وہاں مدد کی ضرورت تھی۔ وقف کمیٹی نے مجھ سے کہا کہ ذرا وہاں کے لیے بھی کچھ کر دیجئے، تو الحمدللہ ایک ہی پارٹی نے الحمدللہ 1.5 لاکھ روپے عطا فرما دیا ہے اور وہاں کا بھی کام ہو گیا، یہاں کا بھی کام ہو گیا۔ اب کسی طرح کا کوئی چندہ افطاری کے ناف سے نہ کوئی مانگ سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے۔ الحمدللہ سرکار پیر کمال کے صدقے میں سب کام پورا ہو گیا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔